وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صلوات. دعائے ابراہیمی سے اپنی تقریر کا آغاز کرنا ظاہر ہے کہ اس کی ایک عزت ہے جو میں حاصل کر رہا ہوں، اور میں اس ماہ شعبان المعظم اس میں تبریک پیش کرتا ہوں فاتح شعبان کی. افتتاح شعبان جس نام نامی سے ہو رہا ہے اسے آپ کچھ اور نہیں کہہ سکتے بدون فاتح شعبان کے. آپ نے یہاں بہترین قصائد کو سنا، ہمارے بہترین مدح خان مدح سرائی فرما رہے تھے. ایک شعر کو بغور میں نے سنا ہے، اور گویا وہ بلوغت فکر کا نہ صرف یہ کہ اظہار تھا بلکہ اپنے عقیدے کا اقرار تھا. اور جس یعنی قوت کو صرف کیا ہے میرے ایک بولنے والے نے، پروردگار علی اعلیٰ کی بارگاہ میں بے واسطہ، بے ذریعہ، بے طفیل، بے وسیلہ جناب زینب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کی مدح سرائی کو مقبول فرمائے اور ایک ایک لفظ کو ان کے لیے ان کی شفاعت کا باعث قرار دے. میں اول تا آخر نام لوں گا، وقت گزر جائے گا. ظاہر ہے کہ میرے لیے خود ایک مہم مرحلہ ہے، اور خاص طور پہ دیکھیے کہ جہاں پر ایسا کلام مسلسل پیش کیا جائے، جہاں فکر ہی فکر ہو بعنوان ذکر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ایک بڑا ہی سخت مرحلہ ہوتا ہے طے کرنے کے لیے. لیکن بہرحال آپ کی محبتیں ہیں اور اس کی بے پایاں رحمتیں ہیں کہ جو شامل حال ہیں انہی کا سہارا ہے، اور اسی پہ تکیہ کر میں اس بزم میں حاضر ہوں. میں عرض یہ کروں آپ سے، 5 روز کا پروگرام، برنامہ، محافل آپ کے سامنے ہیں، جس میں ایک دن کے تعلق سے تفصیلاً اعلان کر دیا گیا ہے. زحمت کیجئے، اور اس لیے نہیں کہ یہ آپ کو رسماً کہا جا رہا ہے، بلکہ یقین جانیے صدق دل سے میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اس طرح کے بولنے والوں کو پھر سنیے. اور ہو سکتا ہے کہ جہاں عقیدے بگڑ رہے ہوں وہاں کم از کم عقیدہ سنور جائے. یہ عجیب طرح کی محفل ہے. ہمارے پاس دیکھیے ذوالفقار حیدری کے چاہنے والے ہیں. نہ وہ تلوار سمجھ میں آئی، نہ یہ انداز سمجھ میں آیا کہ وقت واحد میں روتے ہیں، رلاتے ہیں، انبساط کی محفلیں سجاتے ہیں، گفتگو کو ہر 2 طرح سے کرنے پر قادر ہیں. یہ ایک عجیب بزم ہے جو کہ بچھی ہوئی ہے، اور یہ پروردگار کا احسان ہے. آپ کہتے ہیں
کہ فاتح کربلا وہ تو زمین کی بات ہے، جنہوں نے یعنی شہور میں ایک شہر کو فتح کر لیا ہو، افتتاح جس کے نام سے ہوتی ہو، رسول جس مہینے کو اپنے سے منسوب کریں اس قفل کو زینب کھولے، کمال کمال ہے اس مہینے کو۔ مفتاح زینب کے اختیار میں ہے، شعبان کی مفتاح کنجی کلید زینب کا اختیار ہے۔ تو مفاتیح الجنان سے جنہیں شغف ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ سے ایک تمنا کی ہے معصوم نے کہ اس پورے مہینے میں مسلسل ورد کرو لا الہ الا اللہ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ آئیے اس کا ذرا ترجمہ کریں اور اس ترجمے میں تنویر زینب کو دیکھیں، ذرا سا دیکھیں، مل کے دیکھیں کیا ہے۔ کلمہ ہی تو ہے، کلمہ طیبہ ہی تو ہے، کلمہ طاہرہ ہی تو ہے، کلمہ نظیف ہی تو ہے۔ اور جب ظاہر ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو کسی کا اقرار نہیں کرتا مگر کہتا ہے کہ سوا اس کے کوئی اور نہیں ہے، اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، لا نعبد الا ایاہ۔ اب دیکھئے مخلصین لہ الدین، ہم مخلص ہیں دین میں اس کے لیے، کسی اور مخلصین لہ الدین۔ یہ اعلان ہے، نہیں یہ فقط اعلان نہیں ہے، یہ کوئی احتجاج نہیں ہے، یہ وہ کام ہے کہ جو میری زینب نے سر انجام دیا ہے، اس کے کلمے کو باقی رکھنا، اس کی عبادت میں پھر کسی کو شریک نہ کرنا، نہ شریک ہونے دینا، کسی کی مجال نہیں ہے۔ اور اخلاص عمل کا یہ عالم، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ اس کے دین کے لیے کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اپنے گھرانے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب اگر کراہت کرتے ہیں تو کیا کریں، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ہمارا وظیفہ۔ مخلصین لہ الدین ہمارا وظیفہ ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یہ ان کا طریقہ ہے۔ تقسیم کر دیا ہے عقل کو بنیاد بنا کے میری شہزادی نے، تقسیم کر دیا ہے۔ اور کس کو؟ افکار کو تقسیم کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے، عقلوں کو تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم نے یہ بتا دیا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، یہ تقسیم نے بتایا ہے، علل اعلان تقسیم ہے۔ یہ اختیار کہاں سے مل رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا زیارت اتنی طولانی ہے، یعنی معصومین کی زیارت جب آپ جاتے ہیں دخول، اذن دخول کے لیے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں، آپ معلوم ہے دمشق میں جانے والے جب زیارت پڑھتے ہیں تو اتنی طولانی ہے کہ اس میں کس کی بیٹی، کس کی بہن، کس گھرانے سے اس کا تعلق، سب کچھ ہے۔ اور اس کے بعد ان کا اپنا وظیفہ، ان کے اپنا پورے کا پورا جس کو کہتے ہیں کہ ایک تعارف ہے جو موجود ہے زیارت میں۔ سب کچھ ہوتا ہے زیارت میں، مگر ایک عجیب فقرہ ہے جو درمیان زیارت، وسط زیارت، جیسے جوف کعبہ میں علی پیدا ہوئے ویسے ہی جوف زیارت میں یہ اعلان معصوم کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کہو السلام علیکی یا تعلی المعصوم۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سا میری فکر 20-25 منٹ، میرے پاس اس سے زیادہ وقت نہیں ہوگا، اور یہ میں آئندہ آنے والی ساری تقاریر کے تعلق سے کہہ رہا ہوں۔ آپ توقع مجھ سے نہ رکھیں، یہاں سے زیادہ توقع رکھیے، اس لیے کہ ان کو سننے کا بہت کم موقع ملتا ہے، کم از کم مجھے تو کم ملتا ہے، لہذا میں تو سنوں گا
اور میں اکتساب کرتا ہوں، کشید کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ ایک ذمہ دار بولنے والے کے لیے ذمہ داری سے سننا بھی تو لازم ہے نا. ہم وہ مزاج نہیں رکھتے، ہمارا وہ مکتب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کے چلیں وہاں سے کہ سب ختم ہو تو پھر میں آؤں. نہیں، یہ ہمارا مکتب نہیں ہے، یہ ہمارا مدرسہ نہیں. ہم تو یہاں بھی درس سمجھتے ہیں، یہاں بھی درس سمجھتے ہیں. مدرسہ کھلا ہوا ہے. اب اس مدرسے نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ درمیان زیارت میں، جوف زیارت میں، السلام علیکی یا تعلی المعصوم. آپ کو معلوم ہے علماء اسلام نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک اور ترکیب بند لفظ دے دیا اور یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے جو محرم اسرار ہو، جو محرم اسرار ہو وہ ہے زینب. 7 معصومین کی معیت میں ہے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اب 7 معصومین کی معیت، پیدائش سے لے کے انتہا تک. تو محرم اسرار کا مطلب یہ ہے کہ گلچی نہیں ہے. بہت عجیب ادبی لفظ ہے یہ گلچی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جس کا براہ راست تعلق ان اثرات سے علم لدنی تک ہوتا ہے وہ ہے زینب. یہ آپ وسائل دیکھ رہے ہیں، آپ یہ جناب زینب کے وسائل آپ دیکھ رہے ہیں. جب 7 معصومین کی معیت میں ہے تو وہاں وہ جو صاحبان علم لدن ہیں، صاحبان علم لدن، وہ جب ان میں سے ایک بھی کہے تو سند ہے سب پر. اور یہ کہنے والا وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَةُ غَيْرِ مُعَلِّمَةُ وَفَهِيمَةُ غَيْرِ الْمُفْهَمَةُ. یہ عجیب فقرہ ہے سید الساجدین کا. بارگاہ زینب میں میرے ایک لفظ پہ نظر رکھیے، ایک لفظ پہ نظر رکھیے، اس لیے کہ یہ ضروری باتیں ہیں جو نوجوانوں تک پہنچانی ہے. مجھے ذمہ داری کے طور پر ایک ذمہ داری اپنی سمجھتا ہوں تو کہہ رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ آپ بحمد اللہ سے یہ فقرہ شروع ہوا ہے، خدا کا شکر ہے. اور یہ آپ کے فضائل و وظائف سے زیادہ اس کی تعریف ہے. تعریف خداوندی ہے زینب کا وصف بیان کرنا. شہزادی زینب کے اوصاف کو بیان کرنا خدا کی تعریف ہے. یہ نص سے معصوم ہے، نص سے معصوم ہے. میں نے نہیں کہا. دیکھیے اگر بولنے والا بولے خدا کا شکر ہے کہ جناب زینب کو اتنا علم ملا، کوئی معنی نہیں ہے اس جملے کے. بہت عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. اگر خطابت میں خطیب یا مقرر بولنے والا یہ بولے اللہ کا شکر ہے کہ حسین کو اتنا علم ملا، کوئی معنی نہیں ہے جملے کے، محمل جملہ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایبسرڈ جملہ ہے یہ. مگر معصوم اگر کہہ دے وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ، اور آپ خدا کی تعریف، توصیف، تمجید، تمہید، تحمید سب کچھ ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جس نے کسی سے علم نہیں مگر عالمہ. کوئی آپ کے لیے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس کو قرآن کی تفہیم دی. فہیمت غیر مفہمہ، ایسی دراک. عجیب بات ہے یہ عجیب بات ہے. یہ لفظ کو سمجھیے، ایسی درک کرنے والی، دراک، انتہا کی نظر رکھنے والی، انتہا کی نظر رکھنے والی، کہ جس کے لیے کہنے والا معصوم یہ کہے آپ ہی عالمہ، آپ ہی فہیمہ. تنہا عالمہ نہیں کہ روک کے رکھے علم کو، نہیں، وہ علم کو لے اور اس کو پھر ریفلیکٹ کر دے. ریفلیکٹ
اپنے عہد کے لیے نہیں، آنے والے سارے زمانوں کے لیے. تو فہم زینب سے کربلا اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یقین جانیے نامکمل ہے آپ کی زندگی. حیات کے کوئی معنی نہیں ہے. امام زین العابدین یہ کہیں عالمہ اور کہیں فہیمہ. کیا جو فہیمہ ہوتی ہے وہ عالمہ نہیں ہوتی؟ کیا جو عالمہ ہوتی ہے اسے فہیمہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علم آ رہا ہے، یہ علم وہ فہم اور اس عنایت خصوصی کے ساتھ منتقل ہوگا کہ جو تابع ہے عقل زینب کے. آپ سمجھیں؟ جو، میری بات کو بہت غور سے سنیے، یعنی جو معنی و مفہوم کربلا کے زینب دے وہ ہے اصل کربلا. جو معنی پہنا دے وہ ہے زینب. آپ اس سے نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں. آپ تو مقصر اور غالی کی بحث کو کہیں روک کے رکھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں زینب وہ معیار ہے. پیچھے رہ جاؤ تو مقصر، آگے نکل جاؤ تو غالی. تو کربلا جس کے کنٹرول کا سبجیکٹ ہے وہ ہے زینب. یہ سب بولنے والوں کی ذوق فشانی ہے جو یہاں جھلک رہی ہے. یہ میراث نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ یہاں سے اٹھی ایک کرن اور ظاہر ہے کہ پہنچی. تو ایک شخص کا کلام دیکھیے، سب کچھ اپنی جگہ، ساری بندشیں اپنی جگہ ہوتی ہیں. بحور پہ نظر آپ کی ہے، زمینوں کو آپ نے یعنی کیا کہوں، آپ نے یعنی فتح کیا ہوا ہے، اور ان زمینوں سے آپ افکار کے آسمان تک پہنچتے ہیں. تو یہ تو آپ کا کمال ہے نا. مگر ایک مشاق طالب علم جو ہوتا ہے، نہیں، جو اس شاخ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کربلا ماورائے زینب ہے ہی نہیں. یہ بڑی گفتگو ہے مگر صاحبان فہم و نظر وہ سب بیٹھے ہیں. اجمال نقوی صاحب تشریف فرمائے. مولانا میں احسان مند ہوں. پھر تو ظاہر ہے کہ حرف حق جن کے نام سے واقف ہے تو وہ بھی ظاہر بیٹھے ہیں. تو آپ کے پاس تو پوری محفل چنی ہوئی محفل نہیں، بلکہ کسی کے میزان پہ تلی ہوئی محفل، بلکہ اپنے مزاج میں کسی ہوئی محفل ہے اور خوشبوؤں میں بسی ہوئی محفل ہے کہ یہاں عطار ہی کوئی اور ہے. تو اب ایسی منزل پہ یاد رکھیے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں تولیے تلو المعصوم. علماء عرب تالیے تلو المعصوم، جیسے جلو ہے نا ویسے ہی تلو ہے، سامنے پیچھے. مگر عجیب ترجمہ کر دیا صاحب لغت نے. میں مجبور رہتا ہوں اس طرح کے لفظوں کو لغت سے دیکھنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے آپ کو بھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو تلا سے نکلا ہے، لام الف اور ظاہر ہے کہ گول ہے آپ لگائیے، اس کے بعد جا کے آپ روٹ میں دیکھیے اس لفظ کو، تو آپ یقیناً آپ یہ جانتے ہیں، یقیناً آپ یہ جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسی نیابت، بہت غور سے سنیے، ایسی نہیں، ایسی قائم مقامیت، ایسی کہ جس کے درمیان کوئی اجنبی شے حائل نہ ہو. یہ عجیب ترجمہ کر دیا ہے آپ کے لیکسیکوگرافرز نے، اور ہم چاہتے بھی یہ تھے کہ ترجمہ ایسا ہی ہو. مگر پوچھتا ہوں لیکسیکوگرافر سے
کہ جب تم یہ ترجمہ کر رہے تھے تو ہستی کون سی تھی تمہارے پیش نظر؟ اس ترجمے کے کوئی معنی ہی نہیں کہ جو کہیں مجسم نہ ہو. آپ سمجھیں؟ آپ لفظ متقی لکھیں اور آپ کے ذہن میں کوئی نہ ہو. آپ لفظ لکھیں ذکی، آپ کے ذہن میں کوئی نہ ہو. آپ لفظ لکھیں شجاع، آپ کے ذہن میں کوئی انسان ہی نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سب آپ لکھ رہے ہیں لیکن آپ کے پیش نظر کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی لفظ کے لیے محرک بھی نہیں ہے. لفظ کو بھی تحریک چاہیے، اور یہ تحریک مسلسل چاہیے، جو زمان و مکان سے پرے ہو، جو حدود و قیود کو توڑ دے اسپیس اور ٹائم کے، اور جب چلے تو پھر یہ روح رواں بن جائے، یہ سیل رواں بن جائے. تو اس کی کیفیت پھر یہ ہو کہ کوئی تو نظر آئے. تو خدا شاہد ہے، علماء عرب نے یہ کہا جب لفظ تالی المعصوم آتا ہے، دو ہستیاں، کوئی اور نہیں، دو ہستیاں، ایک زینب ایک عباس، بس. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کو آپ میرے سینے کا زور اپنی جگہ، یہ اپنے آپ کو قائل کرنے کے لیے، آپ کو معقول بنانے کے لیے نہیں. میں اپنے آپ کو قائل کر رہا ہوں فقط یہ بتانے کے لیے، خدا شاہد ہے بتانے کے لیے. اتنی بڑی اسلامی تاریخ میں، اتنی مسلمانوں کی اتنی بڑی تاریخ، بھائی 1400 سال کی تو ہے کم از کم. 1400، اور لغت بنتی ہے اب. یہ دو کے علاوہ تیسرا نظر نہیں آتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اعتبار دیتے ہیں لغت کو، لغت کو معتبر بناتے ہیں. یہ غیر معتبر ہو جائے لغت، اگر سایہ اڑ جائے زینب و عباس کا. دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تالی المعصوم، ہمارے پاس زیارتیں جو ہے یہ کوئی مفتی نہیں لکھواتا، یہ فقی نہیں لکھواتا، یہ مجتہد نہیں لکھواتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آ جائیے اور پیچھے جائیں گے، صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی دعائیں نہیں لکھوا رہے ہیں. آ جائیے پیچھے، مجلسی دعا نہیں لکھواتے، نریٹ ضرور کر رہے ہیں، لکھواتے نہیں. اس سے پیچھے ہلی لکھواتے نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پیچھے جائیں گے، توسی لکھواتے نہیں ہیں، مفید لکھواتے نہیں ہیں، صدوق لکھواتے نہیں ہیں. جو آ رہا ہے سلسلہ ادعیہ میں اسے پہنچا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی میں گفتگو کر رہا تھا، پیچھے سے انہوں نے ایک آواز لگائی. بھائی ظاہر ہے کیوں نہیں لگائیں گے، سورہ شمس کو پڑھ کے بیٹھے ہیں نا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. دنیا حیران ہے اس کمبسٹیبل مٹیریل پہ کہ جو بلینز آف ایئر سے مسلسل جل رہا ہے، مگر ذوفشانی کیے جا رہا ہے. مگر عجیب بات یہ ہے وہ مسلسل ذوفشاں ہیں، مگر اس کے تلاؤں میں قمر ہے جو چلا جا رہا ہے. وہ ضحیٰ، یعنی اس کا مطلب ریڈینٹ. انگریزی کا لفظ ہے، فزکس میں بھی آیا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا ریڈینس، تو وہ کیا ہے؟ علوم نے اس کو اٹھا لیا، اور جب اٹھا لیا تو اس کی مثال دی رکھ کے کہ سب سے اٹموسٹ ایگزامپل اس لفظ ریڈینٹ کی سن ہے. اٹموسٹ ایگزامپل دے دی ہے، اور وہ اٹموسٹ ایگزامپل کو لے کے چلنے والا کہ کوئی اور نہیں سوا محمد عربی کے. والقمر اذا تلاها، اور اس کے پیچھے ہائے ہائے اس کے پیچھے ایسا نہ فالوور دیکھا، نہ ایسا تابع دیکھا،
نہ ایسا موتی دیکھا. ارے سنو، وہ اس کی ذو ہے نا، ذو اس میں موجود ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ وہ دن کو منور رکھتا ہے یا آپ کی شاموں کو متغیر ہونے نہیں دیتا ہے. وہ کہتا ہے پریویل کرے گی اسر کی روشنی، مگر اب مجھ سے لوگے 12 گھنٹے کا چمکتا دمکتا نہیں، آگ اگلتا ہوا سورج ایک مرتبہ انتہا پہ جب آ جائے تو سنو، ہم جانتے ہیں تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیے بڑی عجیب بات کر رہا ہوں. مسلسل سورج عدم برداشت کی منزل پہ آئے گا. اس کو روکنے کے لیے درمیان میں قمر کو رکھ دیا تاکہ صفحہ ہستی سے نہ مٹ جائیں، قیامت تک رہیں. یقیناً شمس کے تو آپ کہیں گے شکر گزار، ہاں یقیناً روشنی کا دینے والا، مگر قمر کو بھی تو دیکھو، تمہاری استراحت کی خبر رکھنے والا، تمہاری استراحت کی خبر رکھنے والا تمہیں نا امید نہیں کرتا ہے، تمہیں مایوس نہیں کرتا ہے. پھر ایک سحر کے لیے تمہیں آمادہ کرنے والا قمر ہے، شمس نہیں ہے. پھر ایک سحر کے لیے تو قیامت کی سحر کے لیے بھی کوئی تو انتظام کرے نا منتظم اعلی، کہ اب جب انتظام ہو تو پھر ایسا ہو کہ اس قیامت کی سحر کے لیے بھی تو تمہیں آمادہ کرے. تو کیا درمیان میں کہا ہاں یہ حسین یہ زینب، یہ حسین یہ زینب وہ شمس مضی بنے ہوئے، اور یہ کہ جس کے لیے کہا کہ پیچھے پیچھے مسلسل کون، اگر وہ شمس مضی ہے تو یہ قمر متی ہے. یہ قافیہ ردیف کی گفتگو نہیں ہے، شعراء کے سامنے میں نہیں یہ ہمت کر سکتا. وہ مضی میم ضاد یہ، اور یہ متی میم توئے یہ عین. پابندی ہے سب اپنے مقام پر، مگر اس کا کام مسلسل ریڈینس، اس ریڈینس کو مسلسل فالو کرنا اور اس میں اتنے فلٹر ڈال دینا کہ جس کے نتیجے میں وہ اس کا مضی ہونا تمہارے لیے ایذا کا باعث نہ بنے، بلکہ تمہارے لیے رات پھر ایسی رات ہو کہ جس میں اطمینان بھی ہو، آرام بھی ہو، جس میں فراش بھی ہو، استراحت بھی ہو، جس میں تم ایک مرتبہ پھر تیار ہو جاؤ ایک اور سحر کے لیے. تو نوید سحر کوئی اور نہیں دیتا، قمر دے گا. کربلا کی اگر مفسرہ زینب ہے تو قیامت کی نوید دیتی ہے ان کو کہ جو اس عقیدے پہ مسلسل چل رہے ہیں. مشگافی نہ کرو، اس میں اضافوں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اپنے ایڈنڈمز کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا ہے اتنا سمجھو. میں نے کیا کہا؟ جو کہہ دیا وہ ہے کربلا، جو برت دیا وہ ہے کربلا، جو سہ لیا وہ ہے کربلا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے. اور جب یہ کر دیا تو پھر ظاہر ہے کہ معصوم ہے، معصوم ہے. اور معصوم نے کہا آپ ہیں، آپ بحمد اللہ. ثنا کرے معصوم ان کے عالمہ و فہیمہ ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں حمد کی جائے. خدا کی حمد کا زاویہ نکالا ہے سید الساجدین نے زینب کی ثنا کر کے. اگر یہ بحمد اللہ کو ہٹا دیجئے تو سٹیٹمنٹ ہے، بہت غور سے سننا، آخری 2 جملے ہیں. اگر بحمد اللہ ہٹائیے، لیکن لفظ بحمد اللہ کیا بتا رہا ہے؟ فضل الہی ہے جو جاری و ساری ہے. کتنا ایک سمجھیے کہ 2 لفظوں سے کیفیت ہی بدل گئی.
یہ انڈیویجول اسٹیٹمنٹ ہو سکتا تھا کہ عالمہ ہے کسی نے نہیں پڑھایا، یہ فہیمہ ہے کسی نے اس کو تفہیم تھوڑی دلائی، لیکن یہ بحمد اللہ، اللہ کی تعریف و توصیف، اور اس کے بعد یہ فقرے اور نسبت آپ سے، آپ ہیں پھوپھی اماں، آپ اب آپ یہ کہیں کون کس کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا امام زین العابدین بی بی زینب کو یقین دلا رہے ہیں اس جملے میں؟ نہیں، خدا کی قسم قیامت تک کے لیے ہماری تعلیم ہو رہی ہے اس جملے سے۔ کسی زمانے میں اگر زینب سمجھ میں نہ آئے تو اس طرح سمجھنا جیسے سید الساجدین نے بتلایا، اور وہ کہہ رہے ہیں عالمہ، وہ کہہ رہے ہیں فہیمہ۔ علم جب تک ڈیمنسٹریشن کی منزل پہ نہیں آئے وہ علم نہیں ہے۔ علم جب ڈیمنسٹریشن کی منزل پر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عمل، ہمیں سمجھ رہے ہیں؟ عمل۔ اور جب کوئی صاحب عمل کرتا ہے تو وہ اس کے فہم کا نتیجہ ہے جو اس نے کسب کیا ہے اپنے علم سے۔ جناب زینب کے تعلق سے یاد رکھیے، وہ اگر ان کی نشست ہو تو علم ہے، وہ فہیمہ ہے، برخاست ہو تو علم ہے، فہیمہ ہے۔ اگر وہ مدینے سے چل رہی ہے تو وہاں پر علم کے نتیجے میں وہ فہیمہ کہ کون جائے اور کون رک جائے۔ کربلا سے قافلے چلیں، رونا رلانا ہمارا مقدر ہے اور ہم خوش ہیں، ہمارا بھی انبساط کا لمحہ و مرحلہ ہے، اس لیے کہ جو شفاعت کے اسباب میں سبب ہے نا، اس سے فرحہ بھی ہے، انبساط بھی ہے۔ اس لیے جو آنکھیں یہاں روتی ہیں نا وہ وہاں نہیں روتی۔ یہ تو موجود ہے، سارا قرآن اٹھا کے دیکھیے، حدیث اٹھا کے دیکھیے، موجود ہے، یہاں رو لے۔ آخری 2-3 منٹ، صرف آخری 2-3، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا بس متوجہ رہیے، تقریر ختم کر دوں گا، آپ پہ یہ گراں نہ گزرے، اس لیے کہ آپ ایک عجیب کیف اور مستی کے عالم میں ہیں اس وقت۔ یہ ہمارے ذاکرین اولیاء کے تعلق سے بہت عجیب کیف، میں خود ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کیا سوچ اور سمجھ کے آیا تھا، میں کیا ادا کر رہا ہوں، مگر صرف یہ کہتا ہوں، دیکھیے یاد رکھیے اس بات کو کہ اگر کہہ دیا کہ چلنا ہے تو چلنا ہے، رکنا ہے تو رکنا ہے، پورا قافلہ لے کے چل رہی ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، جینڈر انیکویٹی نہیں ہے، بہت غور سے بات کہ وقت کا امام ہے، وقت کا امام، اور یہ پوری ذمہ داری یہاں دے کے جا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے جانے والوں کو کہ جب موومنٹ ہوتی ہے نا تو اس میں حرکی ترکیب کہاں سے پیدا ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں۔ پرنسپل آف موومنٹ کو پرنسپل آف ریولوشن نہیں کہا میں نے نہیں کہا ہے۔ دیکھیے یہ عجیب بات ہے، لے کے چلنے والی چل رہی ہے اور کہتے ہیں کہ پیچھے 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 ایک امامت ہے کہ جو چل رہی ہے۔ یہ تاریخ ہے آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، تاریخ کھلی ہوئی ہے۔ یہاں تقدیم و تاخیر ثابت نہیں ہوتی، یہاں یہ ثابت نہیں ہوتا کون مؤخر ہے کون مقدم ہے، یہاں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ڈس ریسپیکٹ ہو گئی اور ریسپیکٹ نہ ہوئی، نہیں، یہ اختیار لے کے چلی ہے زینب، اور جب اختیار لے کے چلی ہے تو اپنے بھائی سے اختیار کو اٹھا لیا اور اس اختیار کو لے کے چلی۔ اب جہاں جائے زینب، سکان کوفہ کے درمیان ہو، سکک کوفہ میں تقریر کرے، حوالی شام میں تقریر کرے، دربار شام میں تقریر کرے، تو ایک ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جہاں پہ امام وقت نے ایک مرتبہ دیکھا ہو کہ کب تک، ایک لمحہ نہیں ہے، یعنی یہاں پہ لہجوں کی گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پہ لفظ اسرار استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں پہ لفظ مشورہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس وقت بولنے لگے تو اس کو اسکت کہنے کی ضرورت نہیں ہے،
اپنے کلام سے پہلے خاموش، یہ جواب، یہ کلام کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جناب زینب کا لہجہ تو اپنی جگہ بھائی، ذرا دیکھیے کیفیت کیا ہے. ماحول جو بناتی ہے زینب، ماحول سازگار ہے، وہ ماحول کو تشکیل دیتی ہے نہیں، وہ ماحول کو ترتیب دیتی ہے، وہ ماحول کو مرتب کرتی ہے. 61 ہجری کے لیے نہیں، 1443 کے لیے بھی، اور صبح قیامت کے لیے بھی. جو کہہ دیا وہی کربلا بن گیا. میں چاہتا تھا اپنے سننے والوں کو پہلی اپنی تقریر میں اتنا، میں کم از کم اپنے طور پہ اتنا تیار کر دوں کہ وہ آنے والی میری جو 4 تقریریں، کم از کم میری حد تک کہہ رہا ہوں، وہ کم از کم اس کو ٹیک آف پوائنٹ بنائیں. میں پیچھے سے لانے والا نہیں ہوں آپ کو. جو طبیعت کے لیے، یعنی اپنی طبیعت سے، افتاد تباہ سے جو اڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے نا، تو پھر وہ زمین پہ افتاد کے طور پہ ڈرتا نہیں ہے کہ گر پڑوں گا. نہیں، جس مومنٹم کو زینب نے شعبان کی پہلی کو بنا کے دیا ہے، آپ کو کلائمیکس ہو سکتا ہے 15 شعبان میں نظر آئے. مومنٹم کریٹ کیا ہے زینب نے. رسول کہیں میرا مہینہ، معصوم کہیں تالی المعصوم، ہم ردیف معصوم. جو معصوم کے ساتھ ساتھ ہو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ترجمے میں اتباع کا لفظ ہے، ترجمے میں اطاعت کا لفظ ہے. تالی المعصوم کا مطلب جو ہے ہم ردیف معصوم. میں عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، میری مجال نہیں ہے کہ میں کوئی اور اس کی تفسیر کر دوں، میں کوئی اور تشریح کر دوں. ہم ردیف کا لفظ استعمال کیا ہے. کون؟ جو جتنے آپ کے علماء ایران ہیں. ہم ردیف قافیہ نہیں ہوتا، قافیہ ردیف نہیں ہے. ردیف کا مطلب جہاں پہ کلام بچتا ہے اس کے محمل ہونے سے. ردیف ہٹائیے، آپ کو ابہام نظر آئے گا، آپ کو اشکال نظر آئے گا. لیکن جیسے ہی ردیف آئی تو آپ نے کہا اچھا یہ ہے کے ساتھ چل رہے ہیں. تو وہ ہے، وہ محافظ ہے، وہ حافظ ہے، وہ ساتھ ساتھ ہے، وہ صبح و مساء ہے، وہ ہے. لیکن صبح و مساء کہیے اور ہے نہ کہیے، آپ کہیں گے ابہام پیدا ہو گیا، اشکال پیدا ہو گئی. جو دین کی اشکال کو دور کرے وہ ہے زینب. جو معصوم کی تفہیم میں کنٹریبیوٹ کرے. وہ تمہیں حسین ایسے سمجھ میں آنے چاہیے، تمہیں زین العابدین اس طرح سے سمجھ میں آنے چاہیے. تو اب دیکھو میری طرف، اور جب دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ زینب ہے، بس زینب ہے. اب زینت ہے ابو جد کی تو زینب ہے، کربلا کے تعلق سے ہے تو زینب ہے، سفر شام کے تعلق سے ہے تو زینب ہے. ارے چھوڑ دیجئے، میری زندگی کم سفر ہے، اس کے لیے ہے تو زینب ہے. ہمارے پاس زندگی میں اگر کہیں کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، تو دارائے مشکل نہیں، بلکہ میں اگر آپ سے یہ عرض کروں کہ مشکل کشائے مشکل زینب ہے. مشکلوں کو دور کر دیتی ہے. نام تو لو اس کا، فقط حزن میں، فقط بکا میں، فقط گریا، فقط ماتم نہیں. بتائیے قوت کیا ہے. میں کوئی فیمنزم پہ تقریر کرنے نہیں آیا تھا، مجھے دلچسپی نہیں ہے، مگر میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کربلا کو اگر موومنٹ دی ہے اور مومنٹم دیا ہے تو وہ زینب نے دیا ہے. آج دیکھیے، میں عرض کروں، قبلہ گاہی نہیں معلوم کتنے مقامات پہ کہے جا چکے ہیں، اگر وہاں 10 محرم کو سلسلہ ختم ہو جاتا اور قافلہ جہاں سے آیا تھا وہاں چلا جاتا، کیا ہوتا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ارے حرکی، تحریک کا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا،
اس لیے کہ لفظ تحریک بہت برا استعمال ہو چکا ہے. حرکی کیفیت کو جو رکھا حرکی, وہ جناب زین حرکی یعنی ہر دور میں متحرک رکھنا. روئے زمین پہ ایسی کوئی تحریک کسی نے کہیں کسی قارے میں نہیں دیکھی جو ہر سن, ہر سال, ہر جینڈر, تذکیر, تانیث, جو چاہے کہیے, سیاہ, سفید, کرسچینٹی, جوڈائزم, ہندوازم, مسلم موومنٹ جتنی بھی ہے, سب کو حرکی قوت دینے والی ایک ہے زینب علیا, زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا. ایک مرتبہ اور درود پڑھیے بآواز بلند. ایک مرتبہ اور درود کی گزارش بآواز بلند. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس انتہائی قلیل جو ہم نے ایک نذرانہ پیش کیا ہے اس کو قبول فرما بوسیلہ و بواسطہ جناب زینب کے. میرے بیٹھے ہیں شعراء, حاضرین, ناظرین, دیکھنے والے ظاہر ہے دور بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی اپنے مقام پر ہیں. میری یعنی یوں سمجھیے کہ پردہ دار بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اس دیوار کے پیچھے. پروردگار واسطہ میری شہزادی زینب کا, ان کی مشکلوں کو آسان کر دے, ان کے بچوں کو پروان چڑھا, ان کے رزق میں توسیع عطا کر. پروردگار جو ان میں بیمار ہیں ان کو واسطہ جناب زینب کا, ان کو صحت کلی عطا فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما ظہور حجت میں. بآواز بلند صلوات.